الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کافرون، اس کا ترجمہ، اس کا شان نزول اور مختصر تشریح اور کچھ خصوصیات اس سورت کی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاً اس سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے کہ کافروں، میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے اے کافروں، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ یہ ہوا اس سورت کا ترجمہ۔ سورت کا نام سورہ کافرون ہے، چونکہ اس کی پہلی آیت میں ہی قل یا ایہا الکافرون لفظ کافرون آیا ہے، تو یہی لفظ کافرون اس سورت کا علامتی نام قرار پایا۔ اس سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت کے فضائل اور خصوصیات، اس سورت کی فضیلت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایہا الکافرون چوتھائی قرآن کے بقدرہ ہیں، یعنی ثواب میں سورت چوتھائی قرآن کے بقدرہ ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے بہترین سورت سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہیں۔ اب اکثر فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی بعد کی 2 رکعت سنت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام سے بات منقول ہے کہ ان صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 صورتیں پڑھتے سنا ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک اور روایت ہے، ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں بستر پر جاتے وقت یعنی سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کافرون پڑھا کیجئے گا، اس میں شرک سے بیزاری ہے۔ یعنی آدمی جب سورہ کافرون پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، اگر اس رات اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ توحید پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ خیر، اور یہ صورت برکات کے اعتبار سے بھی ہے۔ خود حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ سفر میں جاؤ، وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال ہو اور تمہارے پاس تم بامراد ہو اور تمہارا سامان بھی زیادہ ہو جائے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ اسی طرح قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ تو جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں صورتیں پڑھا کرتا تھا تو اس کا فائدہ مجھے ہوا، حالانکہ میں اس وقت زیادہ راہ کے اعتبار سے اور اسی طرح مال و دولت کے اعتبار سے خستہ حال تھا، لیکن ان صورتوں کی برکت سے میں سب سے زیادہ خوشحال رہنے لگا اور بامراد ہونے لگا۔ ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو نے کاٹا تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور جس جگہ کاٹا تھا اس جگہ پانی اور نمک سے آپ انگلی پھیرتے جاتے، کاٹنے جگہ پر ہاتھ لگاتے اور یہ سورت قل یا ایھا الکافرون اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے۔ خیر، یہ تو اس سورت کے اختصاراً اس کے فضائل اور خصوصیتیں ہوئی۔ آگے اس سورت کا شان نزول ذکر کرتے ہیں۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی
کہ آپ ہرگز ان کی باتوں میں نہ آئیے اور آپ ہرگز ان کی بات نہ مانیے، بلکہ آپ شرک سے بیزاری کا کھلے طور پر اعلان کیجئے گا۔ اور یہ صورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ایک اور روایت ہے، اسی طرح کی روایت ہے کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا مال دے کہ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہو جاوے، اور یا مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے ہم آپ کی شادی کرا دے۔ جب اس پر بات نہیں بن پڑی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بات پر صلح کر لیتے ہیں کہ کچھ تم ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہو، ہم تمہارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، اس پر صلح کر لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہ کرنے والا اور نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرنے والے ہو۔ خیر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس صورت میں صاف طور پر ظاہر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو صحیح حیثیت تھی اس کا اعلان کیا اس صورت میں، اور اس صورت کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کفار اور کافرین کو سب کو مایوس کر دیا کہ یہ تمہارے ان باتوں کی وجہ سے اور تمہاری ان صلح کی وجہ سے داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رویے میں اور اپنے دین کی تبلیغ میں نرم پہلو اختیار نہیں کرنے والے، بلکہ وہ جس مذہب کی دعوت دے رہے ہیں اور جس مذہب کو لے کر آئے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کی دعوت دیں گے، اور وہ تمہارے مذہب کو قبول نہیں کریں گے اور تمہارے مذہب کی طرف ذرا بھی جھکیں گے بھی نہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ صاف طور پر کہہ دیجئے کہ کافرو نہ میں تمہاری بات مان سکتا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کر سکتے، یعنی نہ میں شرک کر سکتا اور نہ تم توحید پر آنے والے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے کہ کافرو میرا اور تمہارا طریقہ ایک نہیں ہے، نہ فی الحال میں تمہارے معبودوں کی بات مان سکتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی بات ماننے والے ہو، اور ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ مستقبل میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں، میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرنے والا ہوں، اور نہ تم میرے معبود کی ایک بلا شرکت غیر پرستش کرنے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں تو موحد ہوں، میں تو توحید والا ہوں اور توحید اختیار کی ہے، لہٰذا میں اب شرک اختیار نہیں کر سکتا، اور تم مشرک ہو، تم نے شرک اختیار کیا ہے تو اب شرک کے ساتھ تم موحد نہیں قرار پا سکتے، شرک کے ساتھ تم توحید والے نہیں قرار دیے جا سکتے، لہٰذا اگر تمہیں موحد بننا ہے تو تمہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہوگی، اور اسے ایک معبود حقیقی کو اپنا صحیح رب اور اپنا حقیقی معبود ماننا پڑے گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر صاف طور پر اعلان کر دیا، شرک کی بیزاری کا اعلان کر دیا۔ آگے اس کا نتیجہ، یعنی اگر میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے والا اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، توحید اور شرک کا انجام ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہاری راہ مبارک ہو اور مجھ کو میری راہ، یعنی تم اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر، یعنی تم نے جس راہ کو اپنایا ہے، جس مذہب کو تم نے اپنایا ہے اس مذہب کے اوپر چلنے کا بدلہ تم کو ملے گا، اور میں نے جس مذہب کو اپنایا ہے اس مذہب پر چلنے کا بدلہ مجھے ملے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ میں اپنے اس مذہب پر، اپنے اس دین اسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین حق، دین برحق مجھے دیا ہے اس کے اوپر میں خوش ہوں، اور تم جس مذہب پر ہو، تم نے جس راہ کو اپنایا ہے وہ راہ تمہیں مبارک ہو، تم اس راہ پر چلتے رہو، کل آخرت میں تم کو اس کا بدلہ دینا ہوگا اور مجھے بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ خیر اس صورت کا مضمون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صاف طور پر اعلان کر دیا کہ اپنے نبی سے صاف طور پر اعلان کروا دیا کہ میں کفر سے مکمل طور پر بیزاری کرتا ہوں، اور جس راہ پر تم ہو میں اس راہ پر چلنے والا نہیں ہوں، نہ فی الحال اور نہ مستقبل پر میں اس کو چلنے والا ہوں۔ خیر یہ تو اس صورت کی تفصیل تھی اور اس صورت کی آیات کی تشریح تھی۔ آگے چل کر ایک بات ہے جس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ اس صورت کے اندر کفار اور مشرکین سے صلح کو بالکل ہی منع کیا کہ صلح نہیں کرنی چاہیے، مصالحت نہیں کرنی چاہیے، اور اصول اسلام میں کافروں سے سمجھوتا جو ہے بالکلی طور پر نہیں کرنا چاہیے، لیکن سورہ انفال کی ایک آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ، اور اگر کفار اور مشرکین تمہارے سامنے صلح کے لیے جھکے تو تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں چونکہ صلح کا اعلان ہے کہ صلح کرنے کے لیے اگر وہ کہے تو تم صلح کر لو، تو بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ ناسخ ہے اور سورہ کافرون منسوخ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو صلح کا حکم دیا تو سورہ کافرون میں پہلے جو صلح کو منع کیا گویا کہ وہ منسوخ ہو گیا،
لیکن بات یہی نہیں، اصل تفسیر جو جمہور مفسرین کے نزدیک جو اس کی صحیح تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ سورہ کافرون کے اندر جس صلح کو منع کیا وہ ایسی صلح جس میں اسلام کے بنیادی عقائد، جس کے اندر اسلام کے جو اصل عقائد ہے بنیادی، اس میں التباس ہوتا ہو یا کفر کی بو آتی ہو، ایسی صلح سے منع کیا ہے۔ گویا سورہ کافرون میں جس صلح سے منع کیا وہ صلح آج بھی حرام ہے، اور یہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا میں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہود سے جو صلح کی مدینہ منورہ تشریف لاتے وقت، اور اسی طرح صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا، تو ایسی صلح جس کے اندر کفر اور اسلام کے عقائد، کفر اور اسلام کے جو اصول اس میں آپس میں التباس نہ ہو، تو ایسی صلح آج بھی جائز ہے۔ لیکن جس صلح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اسی طرح دین اسلام کے اصولوں کی پاسداری نہ کی جائے، دین اسلام کے اصولوں کے اندر کیا ہے التباس ہوتا ہو، تو ایسی صلح آج بھی جائز نہیں ہے، ایسی صلح آج بھی حرام ہے۔ اور ایسی صلح کی حرمت اسی قل یا ایھا الکافرون والی آیت سے، اسی صورت سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ لکم دینکم ولی دین ہے۔ اسی طرح کی دوسری آیت خود قرآن کریم میں ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، یعنی ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ گویا کہ تم جس راہ پر چلتے ہو اس راہ کی سزا، اس راہ کا بدلہ تمہیں بھگتنا ہوگا، جس کام کو تم کرو گے اس کی سزا تمہیں ملے گی، اور جس راہ پر ہم چلے ہیں اس راہ کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی ملے گا۔ خیر، تو یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ آیت انفال وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ سے جس صلح کی بات چل رہی، وہ ایسی صلح جس میں اسلام کے اصولوں کی پاسداری، اسلام کے اصولوں کی پاسداری ہو اور کسی حد تجاوزی نہ ہو، اسی طرح کفر اور اسلام کے اصولوں میں آپس میں التباس نہ ہو۔ اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے صلح کی جس کے اندر اجازت فرمائی، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، کہ ایسی صلح حرام ہے، ایسی صلح جائز نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیا جائے، ایسی صلح جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صلح کے طریقے ہیں وہ جائز ہے۔ آخر میں یہی بات کہ صلح تو انسانی حقوق میں ہوتی ہے، انسان کے حقوق جو ہوتے ہیں، انسانی جو قوانین ہوتے ہیں، اس میں صلح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اسی طرح اصول دین، اسی طرح ضروریات دین میں صلح اور مصالحت وغیرہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو صلح کی بات ہے کفار اور مشرکین سے جس صلح کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں، تو یہی صلح کہ اس کے اندر شرک اور توحید کے جو اصول تھے اس میں آپس میں التباس ہو رہا تھا، تو اس صلح کو منع کیا تھا۔ آخر میں اس صورت کا خلاصہ پیش کر کے میں آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لے اور کچھ دے کے اصول کے مطابق ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہو، ہم تمہارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے، 1 سال تک تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لے۔ یہ کفار اور مشرکین نے دعوت دی تھی، تو اس صورت نے ایمان و کفر اور اسی طرح موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک یہ دونوں متصادم چیزیں ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے، دونوں متصادم نظام ہے، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، یہ دونوں کسی حال میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار کی امیدوں کو ختم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان اور کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں توحید خالص، دین کامل اور اسلام صادق نصیب فرمائے اور مرتے دم تک ان چیزوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔